بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سلسلہ عبارات کے حوالے سے حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کا دفاع کیا جا رہا تھا، اور اس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اہل بدعت کی جانب سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات کیا ہیں اور کس طرح ہونے چاہیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 46 کے اوپر ایک عبارت ہے، سو اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ اس عبارت کو بریلویوں کا بہت بڑے القابات کے ساتھ اجمل العلماء مفتی محمد اجمل، اس نے اپنی کتاب رد سیف یمانی میں صفحہ نمبر 24 پر اس عبارت کو نقل کیا ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اپنی دوسری کتاب رد شہاب ثاقب صفحہ نمبر 103-4 پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اسی عبارت کو نقل کیا ہے، اور اس کو کس زمرے میں شامل کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات بیان کر دوں۔ یاد رہے میں نے مکر کے حوالے سے اس سے پہلے ایک اور ویڈیو میں آپ کو جواب دیا تھا اور بتایا تھا کہ مکر کے جو ترجمے قرآن کے اندر جہاں مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس پر کیا اعتراض ہے، اس کا کیا جواب ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اس میں دیکھ کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو میں حوالہ جات دوں گا میں کوشش کروں گا یہ اس سے ہٹ کر کچھ حوالہ جات ہوں جو میں نے دوسرے نمبر پر اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو مفتی محمد اجمل نے یہ عبارت نقل کر کے اس عبارت کے اوپر جو حکم لگایا ہے وہ رد سیف یمانی میں وہابیہ کی 20 گستاخیاں کا عنوان لگا کر اس میں اس عبارت کو پہلے نمبر پہ نقل کیا ہے۔ گویا اس کے نزدیک مکر کی نسبت اللہ کی طرف کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے، اور اس نے یہاں عنوان لگایا اس عبارت کو نقل کرنے سے پہلے وہابیہ کی 20 گستاخیاں رد سیف یمانی میں، اور دوسرا عنوان لگایا اللہ تعالیٰ مکار ہے، اور پھر اس پر حوالہ نقل کیا سو اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ اور رد شہاب ثاقب میں اسی مولوی صاحب نے اس عبارت کو نقل کر کے کہا کہ وہابیہ نے اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر جیسا عیب ثابت کیا، کوئی جاہل بھی ایسی گستاخی کی جرت نہ کرے گا۔ اس عبارت میں صفحہ نمبر 103-4 رد شہاب ثاقب میں اس عبارت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی مکر کی نسبت کو قرار دے رہا ہے۔ اب آئیے میں مکر کے حوالے سے بریلوی حضرات کے وہ فتوے دکھاؤں کہ جن فتووں میں بریلوی حضرات مکر کی نسبت کو اللہ رب العزت کی طرف کرنے کو الحاد، بے دینی اور کفر اور گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ حوالے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر آپ حضرات کی خدمت میں جواب عرض ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس طریقے سے اجمل قادری کے حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ گستاخی اور اللہ تعالیٰ کو مکار کہنا اور اللہ تعالیٰ کی عیب جوئی، 3 فتوے یہاں میں نقل کیے۔ چوتھے نمبر کا فتویٰ انوار رضا احمد رضا خان کی سوانح حیات چھپی ہے صفحہ نمبر 87 میں، ملک بشیر احمد آوان وہ لکھتے ہیں کہ سوچئے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے مکر و داؤ جیسے الفاظ کا استعمال کس قدر سوء ادبی کا محتمل ہے۔ اسی طریقے سے فتویٰ نمبر 5 مکر کی نسبت کو پیر محمد افضل قادری بریلوی لکھتا ہے کہ اردو زبان میں مکر کا لفظ ہمیشہ ناپسندیدہ، خفیہ تدبیر اور سازش کے لیے مستعمل ہوا ہے، لہٰذا اردو زبان میں لفظ مکر کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا سخت بے ادبی و گستاخی ہوگا۔ کتاب کا نام اہل سنت، جنوری 2010 صفحہ 11۔ مولوی عبدالستار خان نیازی یہ اپنی کتاب اسی انوار کنز الایمان میں صفحہ نمبر 816 کے اوپر لکھتا ہے، یہ فتویٰ نمبر 6 ہے کہ مکر اور داؤ جیسے الفاظ کا استعمال صریح گستاخی اور دریدہ دہنی کا مظاہرہ ہے۔ فتویٰ نمبر 7 مولوی حشمت علی قادری بریلوی جو احمد رضا خان کا خلیفہ خاص تھا، اس کا بھائی مولوی محبوب علی خان، وہ اپنی کتاب نجوم شہابیہ صفحہ نمبر 29 پر لکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کرے جو اس کے لائق نہیں، جیسے مکر، اس طرح اور بھی لکھتا پھر آگے لکھتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو گیا، اس شخص کو وہ کافر کہتا ہے۔ فتویٰ نمبر 8 بریلویوں کا رئیس التحریف مولوی ارشد القادری رضا خانی، وہ انوار رضا کے اندر صفحہ 445 پر اس کا فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے خدا کی طرف چال، مکر اور ہیلے جیسے مکروہ الفاظ کی نسبت کر کے خدا کی جناب میں تنقیص شان کا ارتکاب کیا۔ اسی طریقے سے بریلویوں کا مفتی سید شاہد رضا بریلوی انوار کنز الایمان صفحہ 510 پر وہ لکھتا ہے تراجم قرآن میں لفظ مکر کا
ترجمہ چال، ہیلا اور مکر جیسے الفاظ سے کیا گیا ہے جس سے شان باری تعالیٰ میں تنقیص کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً 8-9 فتاوی جات، 10 کے قریب فتاوی جات پیش کیے ہیں، جن فتاوی جات میں یہ کہا گیا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مکر کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کو مکار گستاخی کی ہے، اور پھر اس گستاخی کے اوپر میں نے اور اس لفظ مکر کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنے پر میں نے گستاخی کے فتوے اور کفر کے فتوے نقل کیے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکر جیسے الفاظ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کن کن حضرات نے کی ہے، اور بریلویوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بغض اور حسد اور عناد میں یہ جو فتوے لگائے ہیں، ان فتووں کی روح سے اور ان فتووں کی زد میں کون کون لوگ آتے ہیں، ہم آپ حضرات کے سامنے ان کے نام پیش کرتے ہیں۔ عبارتیں ہم وہ والی پڑھیں گے جو اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی، وہ پچھلی ویڈیو میں، یہ نئے حوالہ جات ہیں۔ تکمیل الایمان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا کہ مکر خدا آنس کے بندارا در معصیت گزار، اس میں اللہ رب العزت کی طرف مکر کی نسبت کی ہے تکمیل الایمان صفحہ 188 پر۔ گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکر کی نسبت کو اللہ رب العزت کی طرف فرما رہے ہیں۔ مولانا روم نے اپنے مثنوی کے اندر دفتر سوم جلد 2 صفحہ 80 کے اوپر لکھا کہ از آنکھ بودند ایمن از مکر خدا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف مولانا روم نے مکر کی نسبت کی ہے۔ یہ تو میں نے وہ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن میں بزرگوں نے مکر کی نسبت کو اللہ رب العزت کی طرف کیا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن بزرگوں پر علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اتفاق ہے اور دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بریلویوں کے یہ فتویٰ گستاخی اور کفر کو صحیح تسلیم کر لیا جائے اور اس کی روح سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ گستاخ اور کافر قرار دیا جائے، تو پھر یہ وہ بزرگ جو مسلم بین الفریقین ہیں، ان بزرگوں پر بھی تکفیر اور گستاخی کا حکم لگے گا، جو بریلوی بھی اس پر تیار نہیں ہو سکتے، اور ہم تو ہرگز تیار نہیں ہو سکتے کہ ان بزرگوں کو کوئی کافر قرار دے۔ لیکن بریلویوں نے جانے انجانے میں ہماری تکفیر کرتے ہوئے، شاہ صاحب کی تکفیر کرتے ہوئے، ان بزرگوں کی بھی نعوذ باللہ تکفیر کر دی ہے۔ اب آئیے بریلویوں کو ان کے حوالہ جات سے بھی کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ مولانا عبد المالک وہ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا مکر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ معصیت کو قائم رکھے اور کفار کو پتہ نہ لگے۔ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا، درا حالے کہ وہ ہمارے مکر کو نہ سمجھ سکے۔ شرح کبریت احمر صفحہ 135، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف مولانا عبد المالک نے مکر کی نسبت کی ہے۔ اسی طریقے سے سید حفیظ البرکات شاہ بریلوی اردو تراجم کا تقابلی جائزہ کہ بعض نے کہا ہے کہ مکر خداوندی کا معنی بندے کو ڈھیل دینے اور دنیاوی ساز و سامان پر خوب قدرت دینے کے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کی ہے۔ مولوی عبدالرزاق بطرالوی بریلوی بھی مکر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے مکر سے مراد تدبیر ہے، تسکین الجنان صفحہ 165۔ اسی طریقے سے کپتان واحد بخش سیال وہ اپنی کتاب مکتوبات قدوسیہ صفحہ نمبر 665 اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکر سے کوئی اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتا سوائے جاہلوں کے۔ اسی طریقے سے غلام رسول سعیدی تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 180 پر لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے مراد، یعنی وہاں پر بھی وہ مکر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت سارے حوالہ جات دیے تھے کہ احمد رضا خان سے بھی مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے اور دیگر بزرگوں سے بھی مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بریلویوں کے وہ فتاویٰ جو میں نے پہلے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے، الہاد ہے، بے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، تنقیص شان باری تعالیٰ ہے، یہ جتنے فتاویٰ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے یہ سارے کے سارے فتاویٰ جس طریقے سے مسلم بین الفریقین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر وہ پچھلی ویڈیو میں پیش کیے گئے حوالہ جات میں یہ فتوے جیسے ان حضرات پر لگتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید پر لگتے ہیں، تو ان پر بھی لگنے چاہیے، لیکن ہم چونکہ فتوے کو وہاں غلط سمجھتے ہیں لہٰذا یہاں بھی غلط ہوگا۔ اور اگر یہ فتاویٰ بریلویوں کے درست ہے کہ مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینے سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، کفر ہے، گستاخی ہے، تو پھر میں نے جن بریلوی علماء کے نام آپ حضرات کے سامنے عبارتیں پڑھی ہیں، مولانا عبد المالک، حفیظ البرکات، مولوی عبدالرزاق بطرالوی، کپتان واحد بخش سیال، غلام رسول سعیدی، اور پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے احمد رضا خان اور مفتی احمد یار خان
اور دیگر بریلویوں سے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، پھر مکر کی نسبت وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ادریس ڈیری کی کتاب سے، سندھی کتاب سے ایک عبارت نقل کر کے بتایا تھا کہ یہ مکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے معنی اردو والا جو بریلوی جس کو لوگوں کے آگے پیش کر کے توہین اور گستاخی بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ والا معنی یہاں پر ہرگز مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہاں ایک اس کا مخصوص معنی مراد ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، خود بریلویوں نے اپنی کتاب میں انوار کنز الایمان صفحہ 515 پہ لکھا ہے کہ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی مکر کی سزا دینے اور بدلہ دینے کے ہوتے ہیں۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ خواہ مخواہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غلط اور گستاخ ثابت کرنے کی غلط کوشش کرتے ہوئے اور علماء دیوبند پر غلط تبرہ کرنے کے لیے اور ان پر جناب بے جا الزامات عائد کرنے کے لیے جو اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور پھر نتیجتاً اس تگ و دو کے نتیجے میں آپ کے بریلوی علماء بھی اس فتوی تکفیر سے نہیں بچ پاتے، تو اگر پہلے دن ہی یہی معنی لے لیا جاتا جو مولوی ادریس ڈیری نے بھی لکھا ہے اور جو انوار کنز الایمان کئی بریلوی علماء کی جو ہے وہ مضامین کی اور مصدقہ کتاب ہے، تو وہ اسی سے تسلیم کر لیا جاتا تو میرے خیال میں اتنی مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ بھی نہ لگتا اور یہ اکابر بریلویہ بھی اپنے فتوی کفر سے بچ پاتے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر